السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی درجہ چہارم کا آپ نے درخواست فارم کیسے فل اپ کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے نا آپ نے اپنا درخواست فارم کا پرنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں مکمل تفصیل کے ساتھ کہ آپ نے فارم کیسے فل اپ کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سامنے درخواست فارم ہے۔ درخواست فارم برائے برتھی ملازمین اسکیل 1/4/2022۔ نیچے لکھا ہوا ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ضلع۔ آپ جس ضلع سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں وہاں پر نا آپ اپنے ضلع کا نام لکھ دیں، چاہے آپ کا خانیوال ہے، ملتان ہے، جو بھی ہے آپ وہ لکھ دیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ایجوکیشنل اینڈ جابس اپڈیٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آگے جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے نام خالی اسامی۔ آپ کس اسامی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں لیب اٹینڈنٹ بھی ہے، چوکی دار بھی ہے، نیب کیسر بھی ہے، درجہ چہارم بھی ہے۔ آپ نے اگر فار ایگزامپل کہ آپ 2 یا 3 اسامی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو الگ الگ فارم لیں گے، الگ الگ فل اپ کریں گے۔ آپ فرض کریں کہ آپ نام اسامی ہے جی درجہ چہارم ہے یا لیب اٹینڈنٹ ہے تو آپ یہاں پہ لیب اٹینڈنٹ لکھیں۔ اسکول کا نام کیا ہے، جس اسکول کے اندر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس اسکول کا مکمل نام لکھیں۔ برتھی کوٹا کیا ہے، برتھی کوٹا میں آپ میرٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں یا کوئی ڈسیبل پرسن ہے، جو بھی ہے آپ وہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ذاتی معلومات ہے۔ ذاتی معلومات میں سب سے پہلے ہے درخواست گزار کا نام۔ جو بندہ درخواست دے رہا ہے وہ اپنا نام لکھے، آگے ولدیت ہے وہ اپنی ولدیت لکھے۔ ولدیت لکھنے کے بعد نیچے والی رو میں آ جائیں مکمل ایڈریس۔ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا ہے آپ نے وہ مکمل لکھنا ہے۔ آگے اپنی تحصیل کا نام لکھیں اور ضلع کا نام لکھیں۔ لکھنے کے بعد شناختی کارڈ نمبر لکھیں۔ شناختی کارڈ کے بعد موبائل نمبر لکھیں۔ موبائل نمبر کے بعد مذہب کون سا آپ کا اسلام ہے تو آپ اسلام لکھ دیں۔ ڈومیسائل آپ کس ضلع سے تعلق رکھنے والے ہیں، کس ضلع کا آپ کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے وہ لکھ دیں۔ تاریخ پیدائش لکھیں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ لکھیں۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کل عمر مورخہ۔ آپ فار ایگزامپل جس ڈیٹ کو یہ درخواست فارم لکھ رہے ہیں وہ ڈیٹ لکھیں، مہینہ لکھیں، آگے 2022 سے تک کتنے سال آپ کی عمر بنتی ہے وہ لکھ دیں۔ فرض کرو کہ آپ کی 18 سال بنتی ہے، 20 سال بنتی ہے، 22 سال بنتی ہے تو آگے لکھ دیں۔ اس کے بعد جنس آپ مرد ہیں تو مرد لکھتے ہیں، عورت ہیں تو عورت لکھتے ہیں۔ ازدواجی حیثیت آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں وہ لکھ دیں۔ حافظ قرآن ہیں تو ہاں کر دیں، اگر نہیں ہے تو نہیں لکھ دیں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے ایکس سروس ملازمین۔ اگر آپ پہلے سے کہیں پر گورنمنٹ سرونٹ تھے تو ہاں لکھ دیں، اگر نہیں ہے تو نہ لکھ دیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تعلیمی قابلیت کی تفصیل۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے درست پر آپ نے نا جو آپ کی تعلیمی قابلیت ہے نا آپ نے وہاں پہ ٹک کا نشان لگا دیں۔ خواندہ ہے، پرائمری ہے، مڈل ہے، میٹرک ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، ایف اے بھی ہے۔ جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے آپ اس کے اندر کلک کر دیں، ٹک کا نشان لگا دیں، درست کا نشان۔ اس کے بعد نیچے تفصیل دی ہوئی ہے، نام سرٹیفکیٹ ہے، مضمین ہے، کل نمبر ہے، حاصل کردہ نمبر ہے اور ڈویژن ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیکنڈری اسکول ایجوکیشن سرٹیفکیٹ میٹرک۔ آپ نے میٹرک کیا ہوا تو مضمین، آپ مضمین کی جگہ لکھنا ہے آپ نے سائنس میں کیا ہوا یا آرٹس میں کیا ہوا وہ لکھیں، کتنے نمبر ٹوٹل نمبر کتنے تھے، آپ نے حاصل نمبر کتنے کیے، ڈویژن کون سی بنتی ہے وہ لکھ دیں۔ ایسے ہی انٹرمیڈیٹ ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے یا ایف ایس سی کی ہے یا ڈی اے ای کیا ہے یا آئی سی ایس کیا ہے، آئی کام کیا، جو بھی کیا آپ نے وہ مضمین یہاں پر وہ لکھ دینا۔ اس کے بعد کل نمبر کے بعد حاصل کردہ نمبر اور ڈویژن، ایسے ہی بی اے ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے لکھا ہوا ہے حافظ قرآن کے لیے جو سند ہے اس کا ہونا ضروری ہے کہ حافظ قرآن جو ہے نا وہ اپنی سند لازمی لفظ کریں۔ اس کے بعد تعلیمی سرٹیفکیٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، ڈومیسائل ہے اور متعلقہ دستاویزات کی مصدقہ نقول لازمی کریں۔ آپ ان کی جتنی بھی تعلیمی کوالیفیکیشن ہیں آپ نے ان کو اٹیسٹڈ کروا کے لازمی درخواست فارم کے ساتھ لفظ کرنا ہے۔ یہ نیچے سرٹیفکیٹ لکھا ہوا ہے، یہ اقرار نامہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے جتنی بھی معلومات لکھی ہیں وہ آپ کی علم کے مطابق بالکل درست ہیں۔ یہ دستخط کے بعد آپ نے یہاں پر دستخط کرنے، اس کے بعد یہاں پہ آپ نے انگوٹھا لگانا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے دفتری رسید برائے دفتری استعمال کے لیے، یہ آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے ہے رسید برائے امیدوار۔ جب وہ آپ یہ فائل جمع کرواؤ گے تو وہ آپ کو رسید دیں گے۔ نام امیدوار وہ خود فل اپ کریں گے، ولدیت ہے، نام اسامی وہ بھی لکھ لیں گے وہ خود ہی، ڈائری نمبر ہوگی، تاریخ ہوگی، وصول کنندہ جنہوں نے وصول کی ہوگی وہ دستخط اور سٹیمپ لگا دیں گے۔
ٹھیک ہو گیا. یہ تھی اب تک کی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل ایجوکیشنل اینڈ جابس اپڈیٹ کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ نگہبان.